تبدیلی ہو یا کامیابی وہ اتنے آرام سے نہیں آتی، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن کتنی کوشش کرنا پڑتی ہے یہ کوئی جانتا ہے۔ سیلف ہیلپ اردو کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک آئیڈیا دینے کی کوشش کروں گا کہ کامیابی کے راستے میں کون کون سے پہاڑ آئیں گے، اس لیے کہ جب آپ اس راستے پر چلیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کون کون سی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ کہ آپ ڈٹے رہیں گے تو ان مشکلات پر قابو پا لیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، تبدیلی آ جائے گی۔ میں ہوں عمیر محمود اور میں کامیابی یا تبدیلی کو کوئی مختلف چیز نہیں سمجھتا۔ میرے خیال میں کامیابی کے لیے تبدیلی ضروری ہوتی ہے۔ جیسے اگر آپ کے معاشی حالات ٹھیک نہیں تو انہیں تبدیل کر کے ٹھیک کرنا یہ کامیابی ہے۔ آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو اسے سمارٹنس میں تبدیل کرنا کامیابی ہے۔ بیمار ہیں تو اسے تندرستی میں تبدیل کرنا کامیابی ہے۔ سست ہیں تو اسے چستی میں تبدیل کرنا کامیابی ہے۔ لہٰذا میرے نزدیک تبدیلی اور کامیابی یہ ایک چیز ہے، اور کامیابی کی پہلی سٹیج یہ ہے کہ تبدیلی کا احساس پیدا ہو، آپ کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہو کہ معاملات جیسے چل رہے ہیں اب اس طرح نہیں چلنے چاہیے۔ سب سے پہلے آپ اپنے موجودہ حالات سے ناخوش ہوتے ہیں، غیر مطمئن ہوتے ہیں، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو حالات ہیں انہیں بدلنا پڑے گا، یا یہ جو آپ کی عادات ہیں انہیں بدلنا پڑے گا۔ تبدیلی کی خواہش آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار ایسا کرنا تو بڑا ہی مشکل ہے، یا آپ کا موٹیویشن لیول اتنا نہیں ہوتا کہ آپ وہ تبدیلی لانے کے لیے کوئی کوشش بھی کریں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ماڑی ماٹھی سی کوشش کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس بارے میں برا بھی محسوس کرتے ہیں کہ کوشش چھوڑ کیوں دی، جاری کیوں نہیں رکھی۔ تو یہ جو سرکل ہے یہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، کئی مہینے اور بعض اوقات تو کئی سال تک ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو فیز ہے، یہ جو سٹیج ہے جس میں آپ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے تو ہیں لیکن اس کے لیے دل سے کوشش نہیں کرتے، اسے آپ کہیں گے فیز -1۔ اگر آپ اس سٹیج پر ہیں تو ہرگز برا محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ فیز زیادہ تر لوگوں پر آتا ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ کوشش کر کے اس سے اگلے فیز پر آ جائیں۔ اس کی اگلی سٹیج یہ ہے کہ کبھی کچھ ایسا ہوگا کہ اچانک سے آپ کو احساس ہوگا کہ بس بہت ہو گئی، اب تو تبدیلی لانی ہی پڑے گی۔ یا تو آپ کو اپنی عادت یا حرکت کو بہت بڑا نقصان پہنچا دے گی، یا کسی کو دیکھ کر آپ انسپائر ہو جائیں گے، یا کچھ پڑھیں گے آپ تو موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ تو اس دن آپ سوچیں گے کہ تبدیلی لانی کیوں ضروری ہے، پھر آپ سیریس ہو جائیں گے، پھر آپ خود سے عہد کر لیں گے کہ جی تبدیلی لے کر آنی ہے۔ یہ جو فیز ہے جس میں آپ نے خود سے عہد کر لیا ہے کہ یار بس اب میں تبدیلی لے کر آؤں گا، تو اس فیز کو کہیں گے فیز 0۔ اگلے فیز میں بڑے جوش سے آپ کام شروع کر دیں گے، یعنی جو تبدیلی آپ لانا چاہتے ہیں اس سے متعلقہ جو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کام آپ شروع کر دیں گے۔ اس وقت آپ کا موٹیویشن لیول بہت ہائی ہو چکا ہوگا۔ آپ نے مثلاً پڑھائی کرنے کا سوچا ہے تو پڑھائی شروع ہو جائے گی، ایکسرسائز کرنے کا ارادہ کیا ہے تو وہ شروع ہو جائے گی، یعنی وہ کام جو کرنے کا آپ صرف سوچتے رہتے تھے وہ کام شروع ہو جائے گا۔ یہ جو فیز ہے اسے کہیں گے فیز 1۔ اس فیز میں جو آپ کا موٹیویشن لیول ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے 1 ہفتے تک رہتا ہے، حد 2 ہفتے تک۔ اس کے بعد وہ موٹیویشن بہت ہی کم ہو جاتی ہے۔ اس وقت آپ کو لگنے لگتا ہے کہ یار یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا جتنا آپ نے سوچا تھا، اتنا سادہ بھی نہیں تھا جتنا آپ نے سوچا تھا، جو توقعات آپ نے باندھی ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو پھر فرسٹریشن ہونے لگتی ہے۔ اس وقت دل کرتا ہے کہ یار کیا فائدہ، یہ جو سٹرگل ہم کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے، یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بندہ ڈسکریج ہونے لگتا ہے، فوکس کم ہو جاتا ہے، سائیڈ ٹریک ہو جاتا ہے۔ تبدیلی کی اس فیز کو کہیں گے فیز 2۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کچھ بھی کریں،
آپ کی سٹرگل میں فیز 2 ضرور آئے گی۔ زیادہ تر لوگوں کی سٹرگل میں یہ فیز آنی ہی آنی ہے، اور جب یہ آئے تو آپ نے خود سے کہنا ہے کہ یہ فیز سب پر آتا ہے، میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ فیز 2 تک پہنچ کر دل چھوڑ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ لگے رہتے ہیں انہیں اپنی اس کوشش کا کچھ ریوارڈ ملنے لگتا ہے، یا کم از کم خود کو اچھا لگنے لگتا ہے کہ آپ نے کوشش جاری رکھی ہوئی ہے۔ یہ فیز 3 ہے، یہ کوئی 1 مہینے تک رہے گا یا زیادہ سے زیادہ 2 مہینے تک رہے گا۔ پھر آئے گا فیز 4۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ آپ ایک بار پھر سائیڈ ٹریک ہو جائیں گے، فوکس لوز کر جائیں گے۔ یہ ہونا ہی ہونا ہے، کوئی بندہ بھی اتنا فوکسڈ نہیں رہ سکتا۔ آپ کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے، آپ خدا نخواستہ بیمار ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ کسی مسئلے کا شکار ہو سکتے ہیں، دیگر کاموں میں بزی ہو سکتے ہیں، کوئی خوشی غمی آ سکتی ہے، آپ کو کہیں ری لوکیٹ کرنا پڑ سکتا ہے، تو بھائی یہ فیز 4 بھی آنی ہی آنی ہے۔ اس فیز پر پہنچ کر بہت سے لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ جو ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں وہ پھر سے فیز -1 پر چلے جاتے ہیں، یعنی ڈسکریج ہو جاتے ہیں، اس بارے میں سوچنا بھی انہیں تکلیف دیتا ہے، دوبارہ سے کوشش کرنے کا دل بھی کرتا ہے، اور پھر یہ خیال بھی آتا ہے کہ ایک بار پھر یہ کوشش ناکام نہ ہو جائے، پھر کوشش نہ کرنے پر اور برا بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ سرکل دوبارہ سے چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ لوگ پھر سے فیز -1 پر چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ایک تو اس بات کو جان لیں کہ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے یا زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ پھر سے کوشش شروع کر دیں۔ جب آپ خود کو موٹیویٹ کر کے دوبارہ سے کوشش شروع کر دیں گے تو یہ ہوگی فیز 5۔ جب آپ دوبارہ سے کوشش شروع کر دیں گے تو ایک بار پھر فیز -1 سے 4 تک آئیں گے، لیکن اس بار یہ پہلے کی نسبت آسان ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ اس بار ایک بار پھر فیز 4 پر پہنچ کر آپ رک جائیں، عین ممکن ہے، لیکن آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے، اور دوسری بار اور تیسری بار اور چوتھی بار، ہر بار آپ کے لیے کوشش کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے اکثر ہم کوئی ڈائٹ پلان شروع کرتے ہیں، کوئی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں، تو بہت بار اس میں بریکس آ جاتے ہیں۔ ایسے میں کچھ لوگ تو اتنے ڈسکریج ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈائٹنگ یا ایکسرسائز بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ تبدیلی یا کامیابی کا راستہ وہ اتنا سیدھا اور آسان نہیں ہے، اس میں بہت سے سٹارٹ اور سٹاپ ہیں۔ ہر موٹیویشن کے بعد ایک ڈسکریجمنٹ بھی آتی ہے، انٹرپشنز آتی ہیں، معاملات کو پھر سے ری سٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ لگے رہیں تو آخرکار تبدیلی یا کامیابی ملتی ہے، لیکن اس طریقے یا اس وقت پر نہیں ملتی جو ہماری خواہش ہوتی ہے۔ آپ کی کامیابی کے سفر میں فیز -1 سے لے کر فیز 5 تک یہ 7 مراحل بنتے ہیں، -1 0 1 2 3 4 5، یہ 7 مراحل بنتے ہیں، یہ ضرور آئیں گے۔ تو چلتے جائیں یار، جو بھی راستے میں مسئلے آئیں انہیں فکس کرتے جائیں اور چلتے جائیں، کامیابی ضرور ملے گی، تبدیلی ضرور آئے گی۔ یہ بات میں نے zenhabits.net نامی ایک ویب سائٹ پر پڑھی ہے، اس کے آرٹیکل کا عنوان تھا How Shift Happens in Your Lives۔ تو یہ پڑھ کے میں نے اس سے بہت زیادہ ریلیٹ کیا، کیونکہ میں بھی اکثر فیز 3 اور فیز 4 کے درمیان رہتا ہوں۔ تو جب یہ میں نے پڑھا میں نے کہا یار یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو میں نے اس کے بعد یہ سوچا کہ میں اس پر ایک ویڈیو بھی بناؤں گا۔ تو آپ نے کامنٹس میں یہ بتانا ہے کہ آپ سے یہ کتنا ریلیٹ کرتا ہے، اور یہ بھی شیئر کریں کہ آپ کامیابی کی کون سی سٹیج پر ہیں۔